جی ہاں، یہ مسئلہ سمجھ لیں، لوگ رمضان میں زکاتیں نکالتے ہیں. پہلی بات تو یہ میرا ایک بیان ہے، یوٹیوب پہ موجود ہے زکوٰۃ کے مسائل سے متعلق. آپ لکھیں گے زکوٰۃ کے مسائل مفتی طارق مسعود، تو ایک بیان آئے گا، وہ سنیں تو آپ انشاءاللہ زکوٰۃ کے مسائل میں ماہر ہو جائیں گے. سنیں گے نا وہ تو بہت آسان کہ بالکل آسان زبان میں نے وہ مسائل سمجھائے ہیں، تو وہ سن لیں آپ لوگ. یہ جو میں بھی آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں، پہلا اس میں بھی میں نے بتایا ہے کہ سب سے پہلے مستحق کون ہے؟ آپ کے غریب رشتہ دار، اپنے باپ دادا، اپنی اولاد، اپنی بیوی، ان سب کو نکال کے سب کو دی جا سکتی ہے زکوٰۃ. شوہر بیوی کو نہیں دے سکتا، بیوی شوہر کو نہیں دے سکتی، دونوں اپنے بچوں کو اور اپنے والدین کو نہیں دے سکتے. باقی سسر کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، ساس کو بھی دے سکتے ہیں، بہو کو بھی دے سکتے ہیں، داماد کو بھی دے سکتے ہیں. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ رشتہ داروں کو دینے میں ڈبل ثواب ہے. زکوٰۃ رشتہ داروں کو دینے میں ڈبل ثواب، ایک زکوٰۃ کا، دوسرا رشتہ داری جوڑنے کا. اب داماد اگر بہو اگر سسر کو زکوٰۃ اب آپ اپنے رشتہ دار کو زکوٰۃ دے رہے ہیں، فقہی اعتبار سے تو زکوٰۃ اس پہ لگتی ہے، کیونکہ اس کے پاس نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ کوئی پراپرٹی ہے، نہ کوئی 30-40 ہزار کی کوئی رقم ہے اس کے پاس. تو اصولی لحاظ سے تو زکوٰۃ اس پہ لگ جائے گی. لیکن بھائی جب اس کے بچے کما رہے ہیں تو وہ بچے بھی تو اپنی ماں کو کھلا سکتے ہیں نا، اور کھلا رہے ہیں، وہ خرچ کر رہے ہیں. تو ایسی صورت میں بہتر یہ ہے کہ ان کو زکوٰۃ نہ دی جائے، جو اس سے زیادہ مستحق ہو اس کو زکوٰۃ دی جائے. لوگ جلد بازی میں جان چھڑانے کے لیے بس جو نظر آیا اس کو پکڑا دی جا کے، یہ غلط ہے بھائی. یہ عبادت ہے اور اسلام کا ایک بہت بڑا رکن ہے. تھوڑا سا غور و فکر کر کے نکالا کریں، یہ تلاش کریں کہ ایسی بیوہ بھی تو ملیں گی آپ کو کہ جن کے بچے بھی نہیں کما رہے اور ان کے پاس بھی کچھ نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ تو ان کو دینا. ایک آدمی کے گھر میں ابھی میرے پاس فون آتے ہیں کہ وہ فلاں کے بچوں کی فیسیں نہیں جا رہی ہیں اسکول کی، کیا ہم ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ میں کہتا ہوں اللہ کے بندو، وہ کھانا تو کھا رہے ہیں نا، صبح شام کباب پراٹھے پھوڑ رہے ہیں، بیٹھ کے کھا رہے ہیں اور رہ رہے ہیں، گھر بھی ملا ہوا ہے، بچوں کی فیسیں نہیں جا رہی تو بولے بچوں کو نکالو اسکول سے. ایسے لوگوں کو گنو جن کے اگر کھانے کو روٹی نہیں ہے. اسکول تو ایک کھانے کے بعد کی چیز ہے نا، پہلے پیٹ تو بھرو لوگوں کا. بیماریوں پہ خرچ کریں لوگوں کی، جو کئی لوگوں کے پاس علاج کے پیسے نہیں ہیں. تو تھوڑا سا جو ہے نا زکوٰۃ سال میں ایک ہی دفعہ تو یہ فرض ادا کرنا ہے نا، تو جان نہ چھوڑائیں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ جلدی سے نہیں ٹرکائیں گے یار وہ چمونی آپا آئی ہوئی تھی، وہ کہنی تھی میرے بچی کی شادی ہونے والی ہے، میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہے، تو چلو یار ان کو دے دو. چمونی آپا کو پکڑا دیے. او بھائی تھوڑا سا دیکھ لو کہ چمونی آپا آپ کے پاس سونا تو نہیں رکھا ہوا، کوئی چاندی تو نہیں ہے آپ کے پاس. اور خواتین بعض آج کل کیا کرتی ہیں، گولڈ رکھا ہوا ہوتا ہے، گولڈ رکھا ہوا ہے اور وہ لوگوں سے زکاتیں مانگ رہی ہوتی ہیں. لوگ کیا کرتے ہیں کہ اگر میں ان سے کہتا ہوں کہ میرے پاس سونا ہے، وہ کہتے ہیں ہاں وہ چمونی آپا کے پاس سونا ہے. تو میں کہتا ہوں ان سے کہو کہ وہ سونا بیچے نا، پہلے اپنی گھر کی ضرورت پوری کریں. تو وہ چمونی آپا کہتی ہیں کہ سونا میں نے آڑے وقت کے لیے رکھا ہوا ہے. تو یہ آڑا وقت آ گیا نا کہ لوگوں کی زکاتیں آپ پہ لگ رہی ہیں، تو یہ لگاؤ نا پہلے. اب پلاٹ لے کے رکھا ہوا ہے لوگوں نے، تو کہتے ہیں یار یہ تو ہم نے مجبوری میں رکھا ہوا ہے، اس پہ ہم گھر بنائیں گے. بھائی ابھی آپ کی گھر کی ضرورت پوری ہو رہی ہے نا، چھت میسر ہے، تو جب یا تو یہ پلاٹ بیچ کے گھر میں لگا دو، پھر تو ٹھیک ہے. جب تک یہ پڑا رہے گا آپ زکوٰۃ نہیں لے سکتے، کیونکہ شریعت کہتی ہے کہ دوسروں سے لینے کے بجائے پہلے اپنی چیزوں کو خرچ کرو. تو بہت سے لوگ زکوٰۃ کے نام پہ پیسے اکٹھے کر رہے ہیں اور جمع کر کے بکسے بھر رہے ہیں، اور ایسے گھنے بن کے پھٹے پرانے کپڑے پہن کے گھوم رہے ہوں گے.
بعض دفعہ جو دینے والا ہے وہ غریب ہوتا ہے اور لینے والا مالدار ہوتا ہے. تو جان نہ چھڑایا کریں. ایک بات تو یہ کہ پہلے تو اپنے قریب ترین غریب رشتہ داروں کو تلاش کریں, اس میں ڈبل ثواب ہے, لیکن غریب ہونا چاہیے. دوسری بات یہ کہ اگر آپ کو نہیں ملتا تو پھر علماء کے ذریعے بھی آپ تعاون کر سکتے ہیں. آپ اپنی مسجد کے کوئی بھی امام ہو, قابل اعتماد ہوں. یاد رکھو, ہر داڑھی والا قابل اعتماد نہیں ہوتا. بہت سے لوگ مدرسوں کے نام پہ دکانیں چلا رہے ہیں. تو قابل اعتماد ہو تو پھر مدارس کے بچوں کو دے سکتے ہیں, محتمم کو, کہ بھئی آپ ان غریب بچوں پہ خرچ کریں. یا آپ مسجد کے امام کو دیں. مسجد کے جو امام ہیں ان کے لوگوں سے تعلقات بہت ہوتے ہیں, تو اس تعلقات کی وجہ سے ان کو پتا ہوتا ہے کہ کہاں ضرورت ہے اور کہاں ضرورت نہیں ہے. لوگ آتے ہیں, ان کے سامنے اپنی حاجات بیان کرتے ہیں, وہ تحقیق کرتے ہیں جو اگر قابل ہے. تو امام مسجد کے ذریعے, میرے ذریعے سے بھی کوئی تعاون کرنا چاہے تو ہمارے پاس بھی بہت ساری غریبوں کی, ایک یتیموں کی فہرست ہے. کوئی تعاون کرنا چاہے تو میرے ذریعے بھی کر سکتا ہے. لیکن میں سب سے پہلے یہ کہتا ہوں کہ آپ خود جائیں. اس کو کنٹرول کریں بھائی. سب سے پہلے کیا ہے کہ آپ کیا کریں, خود سے تلاش کریں. خود سے جا کے جب غریب کے گھر میں آپ راشن ڈالیں گے, اس کو نوالا کھلائیں گے, تو اس کا ثواب زیادہ ہے. اور اگر علماء کے ذریعے تعاون کرنا چاہتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے. دونوں کے اپنے اپنے فضائل ہیں. آپ خود سے تعاون کریں گے تو غریب کو نوالا کھلانے کا آپ کو ثواب ملے گا, آپ کی جذبات کو تسکین ہوگی. علماء کے ذریعے تعاون سے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے علماء سے روابط مضبوط ہو جاتے ہیں. اگرچہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ مولوی صاحب اپنی جیب سے نہیں دے رہے, پتا ہوتا ہے, لیکن پھر بھی ایک کیا ہوتا ہے, جو تعلق ہے وہ مضبوط ہوتا ہے. اور علماء سے تعلق مضبوط ہونے کا فائدہ کیا ہوتا ہے, دین سے تعلق مضبوط ہوتا ہے ان کا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو زکوٰۃ میں یہ احتیاط کیا کریں کہ خود سے تلاش کریں اور ہر آدمی کو نہ پکڑائیں. اور خاص طور پہ جو زکوٰۃ مانگ رہا ہے اپنی ذات کے لیے, تو مانگنے کا اصول الگ ہے, یاد رکھو. جس کے پاس 2 وقت کھانے کو روٹی ہے, سر چھپانے کی جگہ ہے اور کوئی بیماری نہیں ہے اس کو, اس کے لیے مانگنا حرام ہے. دیکھو, زکوٰۃ دینے کے اصول الگ ہیں, لینے کے اصول الگ ہیں. دینے میں تو آپ یہ دیکھیں گے اس کے پاس گولڈ نہیں ہے, چاندی نہیں ہے, سلور نہیں ہے, یعنی اس کے پاس مال تجارت نہیں ہے, کوئی زائد پلاٹ پراپرٹی نہیں ہے, تو آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. بے شک اس کے پاس استعمال کی گاڑی ہو, استعمال کی بائک ہو, لیکن سب چیزیں استعمال کی ہیں, پھر بھی آپ دے سکتے ہیں. لیکن ایسے آدمی کے لیے مانگنا جائز نہیں ہے. نہیں یاری بات بھائی, دینے کے اصول میں نرمی ہے, لینے کے اصول میں سختی ہے. کیونکہ لینا بھیک مانگنا ہے, اور بھیک مانگنا شدید ضرورت کے بغیر حلال نہیں ہے. اور وہ شدید ضرورت کیا ہے کہ آپ کے پاس 2 وقت کھانے کی روٹی نہ ہو. اگر آپ صبح اٹھے اور آپ کے پاس ناشتے کے پیسے بھی ہیں اور رات کو کھانے کے پیسے بھی ہیں, اپنے بھی اور بیوی بچوں کے بھی, اور سر چھپانے کی جگہ ہے, اور کوئی بڑی بیماری نہیں ہے جس کا علاج چل رہا ہو, تو اب آپ کے لیے مانگنا حرام. بچوں کی اسکول کی فیسوں کے لیے بھیک مانگنا, بولو بھائی, بچوں کی اسکول کی فیسوں کے لیے بھیک مانگنا حرام. قرضہ مانگنا جائز ہے بشرطے کہ واپس لوٹانے کی پوری طاقت ہو. بھیک مانگنا بچوں کی اسکول کی فیسوں کے لیے حرام ہے. تعلیم ضرورت ہے مگر اپنے پیسوں پہ. اگر اپنے پیسے نہیں ہیں تو اس تعلیم کی شریعت اجازت نہیں دیتی جو بھیک مانگ مانگ کے ہو. کیونکہ شریعت کہتی ہے تعلیم سے پہلے تربیت کی اہمیت زیادہ ہے اسلام میں. اور بھکاری بنو گے تو ڈاکٹر بن کے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. کیونکہ اگر ڈاکٹر معاشرے میں پیدا ہو گئے اور بھکاری ہوں, یہ زیادہ بہتر ہے, اس سے بہتر ہے کہ ڈاکٹر نہ ہو لیکن بھکاری نہ ہو. تو اسلام کس کو پہلے اہمیت دیتا ہے, تربیت کو, تعلیم اس کے بعد میں. اگر آپ رکشا چلا رہے ہو, ڈاکٹر نہیں ہو, لیکن کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے, آپ جنتی ہو. آپ ایجوکیٹڈ ہو گئے, پڑھے لکھے ہو گئے, سائنسدان بن گئے, لیکن لوگوں کی جیبوں پہ نظر ہے آپ کی, تو آپ جنت میں نہیں جاؤ گے. نہیں یاری بات سمجھ میرا خیال ہے. تعلیم کا میں منکر نہیں ہوں, تعلیم کی بہت اہمیت ہے اسلام میں, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے, لیکن اپنے پیسوں پہ. ہاں, گورنمنٹ کسی کو اسکالرشپ دیتی ہے, وہ ایک انعام ہے, وہ ایک الگ چیز ہے. خود سے بھیک مانگنا لوگوں کے سامنے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے ذلیل کیا ہے, اللہ اس کی زندگی میں کچھ کو
آپ کی. تو اس نے کہا پاکستانی ہو نا؟ میں نے کہا ہاں پاکستانی لیکن ماتا. اس نے کہا پاکستانی ہے تو اس کی نہیں ہو رہا ہے. پتہ ہے آپ کو ذرا ماتا زبردستی دی اس کو. تو ہمارا امیج ایسا بن چکا ہے باہر, یہ نہیں کہ ہم باقی مسکین ہیں, لگتے ہیں شکل سے, لگتے ہیں کہ مانگ کے قرضے لے لے کے, بھیک مانگ کے, زکاتیں مانگ کے, اور یہ عجیب سی. اور ہمارے حکمران بھی آ رہی ہے سے قرضے مانگ کے کشکول لے کے پوری قوم کی شکلوں پہ ایسے بنا دیے جیسے کہ خاندانی بگاڑی اللہ پوری دنیا میں چلا رہنے کو رہے ہیں. تو اللہ کے بندوں کا اس زلزلہ کے ساتھ رہا سیکھو. تو بگاڑی ہے تو عام طور پہ گھوم رہے ہیں, ان کو اصول تو یہ کہ نہ دیں, لیکن اگر کسی کو دینا ہے تو ذرا چھان پھٹک کے دیں. ایسے ہی یہ بڑے نالائق ہوتے ہیں, پورے ٹولے آتے ہیں, پیسے جمع کر کے جاتے ہیں. زکوٰۃ, صدقات, خیرات, فطرہ, مدرسہ, فلاحیہ کی رہائشی طلبہ کے لیے مسجد کی صحیح میں دینے پر رسید حاصل کریں. کیا وہ دینا رکھی ہوئی ہے؟ یہ جو بہت سے مدرسہ ہیں تو وہ لوگ اس کو سمجھتے کہ ٹکٹ پشاور کے اور مانسہرہ کے, انہوں نے ایسا وہ بنایا تھا مانسہرہ اور پشاور کے ٹکٹ, مانسہرہ پشاور کے ٹکٹ فطرہ نہیں دیتے.